ارشاد حضرت احدیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، پس وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، مگر انہیں اپنے نامہ عمل میں کہیں بال برابر کھجور کے دانے پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، واضل سبیلا، اور اسے جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا، وہ راہ گم کردہ ہوگا، وہ راہ گم شدہ ہوگا۔ آیہ کریمہ ایک نظریاتی اور عقیدتی اور علم کلام کے ایک اہم ترین موضوع پر رہنما آیت ہے، مؤید آیت ہے، مددگار آیت ہے، ایک عقیدے کا استدلال آیت ہے، ایک عقیدے پہ دلیل آیت ہے، جس پر انشاءاللہ مسلسل گفتگو ہوگی۔ جب یہ قرآن کی آیت کسی ایک صحابی محترم نے پڑھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو، وما خلقت الجن والانس، ترتیب میں بھی جن پہلے ہیں اور اللہ کے کلام میں بھی جن پہلے بیان ہوئے ہیں، خلقت میں بھی جن انسانوں سے پہلے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے خلق نہیں کیا جن کو اور انس کو الا لیعبدون، مگر اس لیے خلق کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ اس آیہ کریمہ کو جب کسی محترم شخصیت نے پڑھ کے سنایا تو ایک اور صحابی محترم کی آواز آئی جو امام حسین کو مخاطب کر رہی تھی، بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے فرزند رسول، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ روایت کہتی ہے خرج الحسین علی اصحابہ، تو امام آگے تشریف لائے اور اس مجمع سے خطاب فرمایا، اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا، اللہ نے مخلوق کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، مگر خلق کیا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے الا لیعرفون، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کو پہچانیں گے نہیں۔ جو عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت کا ذوق اور ذائقہ رکھتا ہے، پہلے اسے جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی معرفت ہونا چاہیے۔ اگر وہ معرفت کے بغیر اپنی خدمت کو پیش کرے گا تو وہ بچکانہ ہوگی، وہ واہمانہ ہوگی، وہ توہمانہ ہوگی، وہ مشکوک ہوگی، وہ غیر یقینی ہوگی، وہ بندگلی کا شکار ہوگی، وہ پشیمانی اور ندامتوں کا سامنا کروائے گی۔ ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق عبادت کرتا ہے، اس لیے اگر نماز جماعت میں آپ کو 2000 نمازی نظر آ رہے ہوں تو یہ 2000 نمازیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہے، ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے۔ اور کیا معلوم کہ اس میں کسی ایک اللہ کے ولی کی وجہ سے بعض مجھ جیسے معرفت کم رکھنے والوں کی نماز بھی قبول ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز جماعت میں شریک ہوا کرو، کیونکہ نماز جماعت میں
اللہ کو اس پوری جماعت کی نماز قبول کرنی ہے تو جب اولیاء کی نماز قبول ہوگی تو شاید ہماری نماز بھی لگ کر قبول ہو جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اسے بلند صلوات ہدیہ کریں. آئے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اے کہل یعرفون، جب تک وہ معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ عبادت بھی اچھی نہیں کریں گے. بھائی یہاں روایت مکمل نہیں ہوئی. میرے مولا سے ایک اور شخص نے آواز دے کر کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا ابن رسول اللہ، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہوگی، اور جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی اس کی عبادت سجی بھی ہوگی. تو اب یہ معرفت کیا ہے؟ تو حسین ابن علی میرے مولا نے رہنمائی فرمائی، بتا دیا کہ اللہ کی بندگی وہی کر پائے گا جو حسین سے رہنمائی لے گا. میرے مولا نے فرمایا معرفت اہل کل زمان بامامہم، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اذا رفوہ، اور جب اس نے معرفت حاصل کر لی، عبدوہ، تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا. وَإِذَا عَبَدُوا، امام حسین کے جملے ہدیہ کر رہا ہوں محترم سننے والوں کو. وَإِذَا عَبَدُوا اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِ اللَّهِ، اور جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرے گا تو وہ غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائے گا. غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہونا ہدف ہے حسینیوں کا، غیر خدا کی بندگی سے نکلنا مقصد ہے عزاداروں کا. اور جب غیر خدا کی بندگی سے حسینی باہر آ جاتا ہے، پہلے تخلیہ ہونا چاہیے نا، پھر تجلیہ ہوگا. پہلے من تو صاف کرو تب نور خدا آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پاک کرو تاکہ صاحب طہارت اپنی جگہ بنا سکیں. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اپنے وجود سے پہلے غیر خدا کو نکالا جائے، اور جب اپنے وجود سے غیر خدا کو نکال دیا تو اب جگہ بنے گی خدا اور اس کے نور کی. اور اس کیفیت میں جب حسینی ایک مولا کا چاہنے والا اپنی زندگی کا آغاز یا اپنی زندگی کو کمال بخشتا ہے تو پھر وہ 72 نہیں ہوتے بلکہ قیامت تک کے لیے رہنما ہوتے ہیں. وہ سن 61 ہجری میں دنیا سے چلے نہیں گئے ہوتے بلکہ سن 61 ہجری میں آئے ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک کی وہ رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، پہلی محرم آغاز ایام ازا، ایک مدت تک اس تاریخ میں مبارکبادیں دی جاتی رہیں کہ سال کا پہلا دن ہے، امت کو مبارک ہو. شاید کوئی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمیں تنگ کرنا چاہ رہا ہے. ہم تو جیسے غیر خدا کو نہیں دیکھتے ایسے حسین کے دشمنوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. ہمارے نزدیک ہمارا انداز ہی کچھ اور ہے، ہمارا ذوق ہی کچھ اور ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ہم جس مشرب کے لوگ ہیں اس مشرب کا ذوق ہی کچھ اور ہے. اگر صرف حسینیوں کو سمجھ لیا ہوتا تو امت نجات پا جاتی، اور آج بھی نجات کا راستہ حسینی ہی عطا کر رہے ہیں.
بہت بہت واضح ہے. اب وہ مبارکباد کا تو شاید دور ختم ہو گیا, اب تو پرسے دیے جا رہے ہیں. تو ہمارا کام نہیں ہے, ہم پہلے بھی نہ ان سے متاثر ہوئے, نہ آگے بھی ان کی حیثیت ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں. ہمارا اپنا کام ہے جو آج سے نہیں صدیوں سے جاری ہے, بلکہ یہ وہ واحد ذکر ہے, یہ وہ واحد ذکر ہے کہ جس ذکر کو اس کے مذکور سے پہلے انجام دیا گیا. اللہ کرے میں اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو بات منتقل کر پاؤں. یہ واحد ذکر امام حسین ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام باواز بلند تر صلوات. محمد وآل محمد. بھئی صلوات پڑھتے وقت تو تکلف نہیں ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی یہ عجیب ذکر ہے جسے صلوات کہتے ہیں. مولانا مودودی صاحب قبلہ ایک اسکول میں وزٹ پہ گئے. شخصیات تشریف فرما ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے اسکولوں کے مالکان بھی ہیں, انہوں نے بنائے ہیں, بانیان ہیں. شخصیات کو وزٹ پہ بلایا جاتا ہے, دوروں پہ جاتے ہیں. مولانا مودودی صاحب قبلہ گئے ایک اسکول کے دورے پر, تو ایک کلاس میں انہوں نے بچوں سے کچھ سوالات کیے اور بچوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے جوابات دیے. تو جب وہ لوٹنے لگے تو ایک بچے کی آواز آئی کہ مولانا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. تو پلٹے, بہت خوشی ہوئی انہیں, اس کے قریب جا کے کھڑے ہوئے. بیٹا ماشاءاللہ بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولانا بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے شیعہ ہو؟ تو بچے نے بے ساختہ کہا الحمدللہ. کہنے ہاں اس طرح کی گفتگو شیعہ بچہ ہی کر سکتا ہے. کہنے بیٹا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے, جو چاہے کرے, جب چاہے کرے, جو چاہے کرے. اللہ خالق بھی ہے, اللہ رب بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, اس کی مرضی جو چاہے کرے. ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں مجھے پتا ہے کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد باواز بلند تر صلوات. ایک اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور بلند صلوات. اللہ اس سے بھی بلند صلوات. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی. اپنا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. صاحب عزا امام زمانہ کو مجلس میں بلائیے بلند صلوات سے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ ذکر باقی رہے گا. مذکور یعنی امام حسین. توجہ ہے, امام حسین کی آمد سے پہلے حسین کا ذکر ہوتا تھا. یہ واحد ذکر کربلا ہے جو رونما ہونے سے پہلے, کربلا بپا ہونے سے پہلے اس ذکر کو
منعقد کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم نے جب پنجتن کے نام اللہ کو بتائے نا، تو سرکار کے نام پر دل پہ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، سیدہ کے نام پر عفت اور عظمت سی محسوس کرنے لگے، مولا علی کے نام پہ جلال بڑھنے لگا، امام حسن کے نام پر حیا بڑھنے لگی، اور امام حسین کے نام پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا یا اللہ جب میں نے حسین کہا ہے تو میرا دل مغموم اور ملول ہو رہا ہے، میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ فرمایا قتیل العبرات حسین، آنسوؤں کا مارا حسین، یہ واحد ذات ہے جس کے نام پر سب سے زیادہ آنسو بہائے جائیں گے۔ ابھی واقعہ کربلا، ابھی تو امام حسین، ابھی تو حضرت آدم کی نسل سے انبیاء آئیں گے، پھر حضرت نوح کے بعد پھر آدم ثانی کا دور شروع ہوگا، اور پھر انبیاء کرام مبعوث ہوں گے، اور پھر کہیں جا کے 1,24,000 میں پیغمبر ہمارے نبی آئیں گے، اور پھر کہاں امام حسین کی آمد ہوگی، اور پھر امام 56 برس کے کربلا میں آئیں گے، اور پھر کربلا کے میدان میں پیاسے مارے جائیں گے۔ مگر حضرت آدم نے امام حسین کا ذکر سن کر گریہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کربلا سے گزرے تو سواری کا گھٹنا مڑا، سواری گری، آپ بھی گرے، آپ کی پیشانی ایک پتھر پہ جا کے لگی، خون بہنے لگا۔ اللہ سے سوال کیا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم نے تمہارا خون حسین کے خون میں ملا دیا ہے، اس زمین پر ایک خون اور گرے گا۔ حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، تمام انبیاء، ابھی کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ میں تو تعجب کرتا ہوں، کبھی کبھی ہمیں حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مشوروں میں، باتوں میں مشورے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یہ کلپ آ گیا، وہ تقریر ہو گئی، وہ بدتمیزی ہو گئی، تو کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، سوچتا ہوں کہ کہاں یہ ذکر اور کہاں یہ رستے کے پتھر، ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، کام تو جس کا ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ کوئی طاقت دنیا کی نہیں ہے جو اللہ کی قدرت کے آگے کھڑی ہو۔ ارادہ پروردگار ہے، امام حسین کا ذکر شان سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ہونے سے کچھ نہیں ہے۔ مجھ سے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ تھے جو ماضی میں اس ذکر کو منعقد کرتے رہے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ آئیں گے جو منعقد کریں گے۔ نہ ہمارے ہونے سے یہ ذکر ہوا ہے، نہ ہمارے جانے سے یہ ذکر بند ہوگا۔ ہم کربلا والوں کا ذکر منعقد کر کے اس ذکر پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اس ذکر کا ہم پر احسان ہے کہ ہماری زبان سے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ لہذا یہ یاد رہے، یہ ذہن میں رہے کہ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔